بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، مولانا سید ذیشان حیدر جوادی مرحوم کی کتاب احادیث قدسیہ اس سی ڈی میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں متفرق احادیث پیش کی گئی ہیں اور دوسرے حصے میں توریت کی 40 احادیث ہیں۔ زیر سماعت سی ڈی میں پہلے توریت کی 40 احادیث کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد چند متفرق احادیث پیش کی جائیں گی۔ احادیث سے قبل کتاب میں موجود حرف مؤلف مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث قدسیہ، سورۃ ہائے توریت، پہلی سورت۔ ارشاد الہی ہوتا ہے کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو موت کا یقین رکھتا ہے کہ وہ خوش کس طرح ہوتا ہے، اور جو حساب کا یقین رکھتا ہے وہ مال کیوں جمع کرتا ہے، جو قبر کا یقین رکھتا ہے وہ ہنستا کس طرح ہے، اور جو دنیا کے زوال کا یقین رکھتا ہے وہ اس سے مطمئن کس طرح ہوتا ہے، اور جو آخرت کی بقا اور نعمتوں کا یقین رکھتا ہے وہ آرام کس طرح کرتا ہے۔ مجھے اس شخص سے بھی تعجب ہوتا ہے جو زبان کا عالم ہوتا ہے اور دل کا جاہل ہوتا ہے، یا بدن کو پانی سے پاک کر لیتا ہے اور دل کو اخلاص کے ذریعے پاک نہیں کرتا، یا لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں مصروف رہتا ہے اور اپنے عیوب کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، یا یہ جانتا ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی گناہ کر رہا ہے، یا اسے معلوم ہے کہ تنہا مرنا ہے، تنہا قبر میں رہنا ہے، تنہا منزل حساب میں کھڑے ہونا ہے، وہ لوگوں سے دل کس طرح لگاتا ہے۔ نیز ارشاد حدیث ہے، حرف حق یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں۔ دوسری سورت۔ میں خود اپنے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے علاوہ نہ کوئی معبود ہے اور نہ میرا کوئی شریک ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں، اور یاد رکھو جو میرے فیصلے سے راضی نہ ہو اور میرے امتحان پر صبر نہ کر سکے اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے اور میری عطا پہ قناعت نہ کر سکے، اسے میرے علاوہ دوسرا خدا ڈھونڈ لینا چاہیے اور میرے آسمان کے سائے سے نکل جانا چاہیے، اور جو دنیا کے بارے میں محزون ہو وہ گویا مجھ سے ناراض ہے، اور جو کسی مصیبت کی فریاد میرے غیر سے کرے اس نے میری شکایت کی ہے، اور جو کسی مالدار کا دولت کی بنا پر احترام کرے اس کا 1/3 دین برباد ہے، اور جو کسی کی موت پر منہ پہ تماچے مارے اس نے گویا مجھ سے جنگ کرنے کے لیے نیزہ اٹھا لیا ہے، اور جو کسی کی قبر کی تختی کو توڑ دے اس نے میرے کعبے کو ڈھا دیا ہے، اور جسے اس کی پرواہ نہ ہو کہ کہاں سے کھا رہا ہے، مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کس دروازے سے جہنم میں داخل ہو جائے گا، اور جو اپنے دین میں ترقی نہ کرے وہ نقصان میں ہے، اور جو نقصان میں رہے اس کے لیے موت ہی بہتر ہے۔ یاد رکھو جو اپنے علم پر عمل کرے گا میں مسلسل اس کے علم میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ تیسری سورت۔ فرزند آدم جس نے قناعت اختیار کی وہ سب سے بے نیاز ہو گیا، اور جو تھوڑی سی دنیا پر راضی ہو گیا اس نے خدا پر بھروسہ کر لیا۔ فرزند آدم جس نے حسد کو چھوڑ دیا وہ مطمئن ہو گیا، اور جس نے حرام سے پرہیز کر لیا اس نے اپنے دین کو خالص بنا لیا۔ جس نے غیبت کرنا چھوڑ دی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ظاہر ہو گئی، اور جو لوگوں سے الگ ہو گیا اس نے اپنے کو لوگوں سے محفوظ بنا لیا۔ جس کا کلام مختصر ہو گیا اس کی عقل کامل ہو گئی، اور جو تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے گا خدا اس کے مختصر عمل سے بھی راضی ہو جائے گا۔ فرزند آدم تو جس قدر جانتا ہے اس پر بھی عمل نہیں کرتا،
تو اب علم کے لیے کیوں پریشان ہے؟ فرزند آدم تو نے ساری زندگی تو دنیا طلب کرنے میں گزار دی، اب آخرت طلب کرنے کا کام کب انجام دے گا؟ چوتھی سورت۔ فرزند آدم جو دنیا کا حریص ہو جائے گا وہ خدا سے دور تر ہو جائے گا، اور دنیا میں پریشانی اور آخرت میں مشقت کے علاوہ کچھ نہ پا سکے گا، اور پروردگار بھی اس کے دل پر ایسا رنج مسلط کر دے گا جو کبھی نہ ختم ہوگا، اور ایسی فقیری دے گا کہ کبھی بے نیازی نہیں حاصل کر سکے گا، اور ایسی امید میں مبتلا ہو جائے گا جس کا مدعا کبھی حاصل نہ ہو سکے گا۔ فرزند آدم تیری عمر روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور تجھے قبر بھی نہیں ہو رہی ہے، اور تیرا رزق روز آنا آ رہا ہے، اور تو شکر خدا بھی نہیں ادا کر رہا، نہ تو قلیل پر قناعت کرتا ہے اور نہ کثیر سے شکم سیر ہوتا ہے۔ فرزند آدم جب کوئی نیا دن آتا ہے تو تیرے پاس میری طرف سے نیا رزق بھی آ جاتا ہے، مگر جب کوئی رات آتی ہے تو فرشتے تیری طرف سے برائیوں کا دفتر لے کر آ جاتے ہیں، تو میرا ہی رزق کھاتا ہے اور میری ہی نافرمانی کرتا ہے، مگر اس کے بعد بھی جب دعا کرتا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں۔ میرا خیر تیری طرف آ رہا ہے اور تیرا شر میری طرف آ رہا ہے، دیکھ میں کیا بہترین مولا ہوں اور تو کتنا بدترین بندہ ہے، تو مجھ سے مانگتا ہے تو عطا کر دیتا ہوں، اور پھر تیری برائیوں کو چھپاتا بھی رہتا ہوں۔ میں تیرے حالات سے شرماتا ہوں اور تو اپنے گناہوں سے نہیں شرماتا ہے، مجھے بھول جاتا ہے اور غیروں کو یاد رکھتا ہے، بندوں کے عطاب سے خوف زدہ رہتا ہے، اور میرے غضب کی طرف اپنے کو بالکل مطمئن بنا لیا ہے۔ پانچویں سورت۔ فرزند آدم ان لوگوں میں نہ ہو جا جو لمبی لمبی امیدوں کے ساتھ توبہ کے طلبگار ہیں اور بغیر عمل کے آخرت حاصل کر لینا چاہتے ہیں، دنیا میں باتیں زاہدوں جیسی کرتے ہیں اور کام منافقوں جیسا انجام دیتے ہیں، کچھ دے دیا جاتا ہے تو قناعت نہیں کرتے، اور روک لیا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے ہیں، اور برائیوں سے منع کرتے ہیں اور خود چھوڑتے نہیں ہیں، نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں مگر خود نیک نہیں بنتے ہیں، اور منافقین سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں مگر خود بھی ویسے ہی ہیں۔ فرزند آدم جب کوئی نیا دن آتا ہے تو زمین تجھے آواز دیتی ہے کہ تو آج میری پشت پر چل رہا ہے لیکن کل تجھے میرے شکم میں آنا ہے۔ فرزند آدم یاد رکھنا، فرزند آدم یاد رکھنا، میں تنہائی کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، تاریکیوں کا گھر ہوں، میں سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میں بڑی ذلت کا گھر ہوں، لہذا مناسب ہے کہ مجھے آباد کر لے اور برباد نہ کر۔ چھٹی سورت۔ فرزند آدم میں نے تجھے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ اپنی قلت کو کثرت میں تبدیل کر لوں، یا اپنی وحشت کے لیے انس کا سامان فراہم کر لوں، یا کسی کام کے انجام دینے میں کمزور ہوں تو طاقت کا انتظام کر لوں، یا تجھ سے کوئی فائدہ حاصل کر لوں، یا کسی قطرے کا دفاع کر لوں۔ میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہمیشہ میری عبادت کرتے رہنا اور صبح و شام میری پاکیزگی کی تسبیح پڑھتے رہنا۔ یاد رکھو اگر تمہارے اول و آخر، زندہ و مردہ، چھوٹے و بڑے، آزاد و غلام سب مل کر میری اطاعت کرنے لگیں تو میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر اول و آخر، زندہ و مردہ، صغیر و کبیر، غلام و آزاد سب نافرمانی پہ اتر آئیں تو میری سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ جو شخص بھی کوشش کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، خدا تمام عالمین سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ ساتویں سورت۔ اے درہم و دینار کے بندو، میں نے درہم و دینار کو صرف اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کے ذریعے رزق کھا سکو، میرا لباس پہن سکو اور میری راہ میں خرچ کر سکو، مگر تم نے میری کتاب کو اپنے قدموں کے نیچے ڈال دیا اور دنیا کو اپنے سروں پر اٹھا لیا، اپنے واسطے اونچے اونچے گھر بنائے اور میرے گھر کو پست بنا دیا،
اپنے گھروں سے مانوس ہو اور میرے گھروں سے گھبراتے ہو، تم یقیناً نیک کردار اور آزاد بندے نہیں ہو۔ اے دنیا کے بندو، تمہاری مثال ان پختہ قبروں جیسی ہے جو باہر سے خوبصورت دکھائی دیتی ہیں لیکن اندر کا معاملہ بہت برا ہے۔ فرزند آدم، جس طرح گھر کے اوپر جلنے والا چراغ اندر کو روشن نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح تمہاری بہترین گفتگو برے کردار کے ساتھ تمہارے کام نہیں آ سکتی ہے۔ فرزند آدم، اپنے عمل کو خالص بنا لے اور پھر مجھ سے سوال بھی نہ کر، میں تجھے سوال کرنے والوں سے زیادہ ہی عطا کر دوں گا۔ 8ویں سورت۔ فرزند آدم، میں نے تجھے بیکار نہیں پیدا کیا اور نہ مہمل چھوڑ دیا ہے اور نہ تیرے عمل سے غافل ہوں۔ تو میرے اجر و ثواب کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک میری رضا کی تلاش میں ناخوشگوار حالات پر صبر نہ کر لے۔ میری اطاعت کی راہ میں زحمتیں برداشت کر لینا جہنم کی آگ کو برداشت کرنے سے آسان تر ہے، اور دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت کم تر ہے۔ فرزند آدم، تم سب بھٹکے ہوئے ہو جب تک میں ہدایت نہ دے دوں، اور سب مریض ہو جب تک میں شفا نہ دے دوں، اور سب فقیر ہو جب تک میں غنی نہ بنا دوں، اور سب ہلاک ہونے والے ہو جب تک میں نجات نہ دے دوں، اور سب برائیوں کی زد پر ہو جب تک میں محفوظ نہ بنا دوں۔ لہٰذا موقع غنیمت ہے، میری بارگاہ میں توبہ کرو کہ میں مہربانی کروں، اور کم سے کم اس کے سامنے تو اپنا پردہ شرم و حیا کو چاک نہ کرو جس پر کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے۔ 9ویں سورت۔ فرزند آدم، لوگوں کو برا بھلا نہ کہو کہ یہ لعنت پلٹ کر تمہاری طرف آ جائے۔ فرزند آدم، ایک نام کے سہارے فضاؤں میں آسمان ٹھہر گئے، مگر میری کتاب کے 1000 موعظوں کے بعد بھی تمہارے دل سیدھے نہ ہو سکے۔ ایھا الناس، جس طرح پتھر پانی میں رہ کر نرم نہیں ہو جاتا، اسی طرح واعظ و نصیحت بھی سنگ دل انسانوں پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ فرزند آدم، آخر تم حرام اور گناہ سے پرہیز کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں جہنم کی آگ اور خدا رحمان کے غضب کا خوف کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھو اگر رکوع کرنے والے بوڑھے، دودھ پیتے بچے، صحراؤں میں چرنے والے جانور اور خوف خدا رکھنے والے نوجوان نہ ہوتے تو میں تمہارے سروں پر آسمان کو لوہا اور تمہارے نیچے زمین کو پیتل اور خاک کو پتھر بنا دیتا کہ نہ آسمان سے قطرہ پانی برستا اور نہ زمین سے ایک دانہ پیدا ہوتا، اور میں تمہیں تمہارے سروں پر عذاب کو انڈیل دیتا۔ 10ویں سورت۔ فرزند آدم، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے۔ جب تم اس کے ساتھ نیکی کرتے ہو جو تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور اسی سے تعلقات رکھتے ہو جو تمہارے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، اور اسی سے بات چیت کرتے ہو جو تم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اسی کو کھلاتے ہو جو تم کو کھلاتا ہے، اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہو جو تمہارے ساتھ انصاف کرتا ہے، اور اسی کا احترام کرتے ہو جو تمہارا احترام کرتا ہے، تو ایک دوسرے کا فضل ہی کیا، واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھنے والے تو وہ ہیں جو برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، قطع تعلق کر لینے والوں کے ساتھ بھی تعلقات برقرار رکھتے ہیں، اور محروم کر دینے والوں کو بھی عطا کرتے ہیں، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، اور بول چال بند کر دینے والوں کے ساتھ بات چیت جاری رکھتے ہیں، اور توہین کرنے والوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ 11ویں سورت۔ لوگو یہ دنیا ان کا گھر ہے جن کا کوئی گھر نہیں ہے، اور ان کا مال ہے جن کا کوئی مال نہیں۔ یہاں وہ شخص مال جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں، اور وہ شخص اکڑتا ہے جس سے آخرت کا یقین نہیں ہے۔ وہ شخص لالچ کرتا ہے جس سے خدا پر بھروسہ نہیں ہے، اور اس کے خواہشات کو وہ شخص طلب کرتا ہے جس کے پاس مغفرت نہیں ہے۔ یاد رکھو
یاد رکھو جس شخص نے اس زوال پذیر نعمت اور چند روزہ زندگی اور اس دار فانی کی خواہش کو اپنا لیا، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، اپنی آخرت کو بھول گیا اور اسے دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا۔ 12ویں سورت۔ فرزند آدم، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور یاد رکھو کہ جس طرح بغیر رہنما کے راستہ نہیں پا سکتے ہو، اسی طرح بغیر علم کے جنت کا راستہ نہیں مل سکتا، اور جس طرح بغیر زحمت کے مال جمع نہیں کر سکتے ہو، اسی طرح عبادت کی مشقت برداشت کیے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ لہٰذا مستحب نمازوں کے ذریعے قرب خدا حاصل کرو، اور غریب بندوں کو خوش کر کے میری رضا تلاش کرو، کہ میری رضا میرے مسکین بندوں کی رضا سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ علماء کی محفل میں حاضری کی رغبت پیدا کرو کہ میری رحمت کا ایک لمحہ بھی ان سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ، میری بات غور سے سنو کہ میری بات ہمیشہ حرف حق ہوتی ہے۔ یاد رکھو جو شخص بھی کسی مسکین کے سامنے غرور کرے گا، میں اسے روز قیامت ایک ذرے کی شکل میں محشور کروں گا جو ہر ایک کے قدموں کے نیچے ہوگا، اور جو کوئی بندہ مسلم کی ایک مرتبہ ہتک حرمت کرے گا، میں 70 مرتبہ اسے ذلیل کروں گا، اور جو کسی عالم یا اپنے والدین کے سامنے تواضع سے پیش آئے گا، اسے دنیا و آخرت میں سر بلند کر دوں گا، اور جو کسی مومن مسلم کی غربت کی بنا پر توہین کرے گا، وہ گویا مجھ سے اعلان جنگ کرے گا، اور جو کسی مومن سے میری خاطر محبت کرے گا، اس سے دنیا میں باطنی طور پر اور آخرت میں علل اعلان میرے ملائکہ مصافحہ کریں گے۔ 13ویں سورت۔ فرزند آدم، جس قدر مجھ سے حاجتیں رکھتے ہو اسی قدر میری اطاعت کرو، اور جس قدر جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو اسی قدر میری نافرمانی کرو، اور جس طرح آخرت میں رہنا ہے اسی قدر سامان اس دنیا سے لے کر چلو۔ اپنی اس موت پر نظر نہ کرو جو دیر میں آنے والی ہے، نہ اس رزق کو دیکھو جو سامنے موجود ہے، اور نہ ان گناہوں کو دیکھو جو لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں۔ میرے علاوہ ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ اگر تم جہنم سے اتنا ہی ڈرتے جتنا فقیری سے ڈرتے ہو، تو میں تمہیں اس طرح غنی بنا دیتا جس کا تمہیں خیال بھی نہ ہوتا، اور اگر تمہارے اندر جنت کی اتنی ہی رغبت ہوتی جتنی دنیا کی ہے، تو میں تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں نیک بخت بنا دیتا۔ دیکھو، دنیا کی محبت پیدا کر کے اپنے دلوں کو مردہ نہ بناؤ کہ یہ ان قریب فنا ہو جانے والی ہے۔ 14ویں سورت۔ فرزند آدم، فرزند آدم، کتنے ہی چراغ ایسے ہیں جنہیں ہواؤں نے بجھا دیا، اور کتنے ہی عبادت گزار ایسے ہیں جن کی عبادتوں کو خود پسندی نے برباد کر دیا، اور کتنے ہی فقیر ایسے ہیں جنہیں فقیری نے تباہ کر دیا، اور کتنے ہی غنی ایسے ہیں جنہیں مالداری نے برباد کر دیا، کتنے ہی صحت مند ہیں جنہیں صحت و عافیت نے فاسد بنا دیا، اور کتنے ہی عالم ہیں جنہیں علم نے تباہ کر دیا۔ لہٰذا ہمارے ساتھ زراعت کرو اور فائدہ حاصل کرو، ہم سے سوال کرو اور ہم ہی سے معاملہ کرو۔ تمہارے لیے ہمارے پاس وہ فائدہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے خیال میں گزرا ہے۔ میرے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور میرا ملک کم ہونے والا نہیں ہے، میں ہی سب کو عطا کرنے والا ہوں۔ فرزند آدم، تمہارا دین ہی تمہارا گوشت و خون ہے، لہٰذا اگر دین صحیح ہے تو گوشت اور خون بھی صالح ہے، اور اگر دین فاسد ہے تو گوشت و خون بھی فاسد ہے۔ خبردار، خبردار، اس چراغ کی مانند نہ ہو جاؤ جو دوسروں کو روشنی دیتا ہے اور خود اپنے کو جلا لیتا ہے۔ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دو
کہ میری اور اس کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے، جس طرح پانی اور آگ کا ایک برتن میں اجتماع محال ہے۔ روزی جمع کرنے میں اپنے حال پر رحم کرو کہ روزی پہلے سے معین ہے، اور لالچی آدمی ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ بخیل قابل مذمت ہوتا ہے، اور نعمت بہرحال رہنے والی نہیں ہے۔ پھر مدت حیات بھی معین ہے۔ بہترین حکمت خوف خدا ہے، اور بہترین مالداری قناعت ہے۔ بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور بدترین سامان جھوٹ ہے، اور بدترین اخلاص چغل خوری ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ 15ویں سورت۔ ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اس سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو جس سے خود پرہیز نہیں کرتے ہو، اور اس بات کا کیوں حکم دیتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو، اس مال کو کیوں جمع کر رہے ہو جس کو کھانے والے نہیں ہو، اور توبہ کو روزانہ کیوں ٹال رہے ہو، اور ہر سال کے بعد ایک نئے سال کا انتظار کیوں ہے؟ کیا تمہیں موت سے امان مل گئی ہے، یا تمہارے ہاتھ جہنم سے برات کا پروانہ آ گیا ہے، یا تمہیں جنت میں داخلہ یقینی ہو گیا ہے، یا تمہیں نعمتوں سے مہلت دے دی ہے، اور لمبی لمبی امیدوں نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ خبردار خبردار تمہاری صحت اور سلامتی دھوکے میں نہ رکھے کہ تمہاری مدت حیات معلوم ہے، اور تمہاری سانسیں گنی ہوئی ہیں، اور تمہارے راز مالک پر کھلے ہوئے ہیں، اور تمہارے پردے اس کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں۔ عقل والو اللہ سے ڈرو، اور اپنے ہاتھ کی کمائی کو اپنے مستقبل کے لیے آگے بڑھا دو، کہ تمہاری عمر کی عمارت گرتی جا رہی ہے، اور پیدائش کے وقت سے آج تک کا ہر دن تمہیں موت سے قریب تر بنا رہا ہے۔ ایسی لکڑی نہ بن جاؤ جو دوسروں کی خاطر اپنے کو جلا لیتی ہے۔ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بندہ اور رسول ہیں۔ 16ویں سورت۔ فرزند آدم میں وہ زندہ ہوں جسے موت نہیں ہے، تم میرے احکام پہ عمل کرو، اور جس چیز سے منع کر دوں اس سے پرہیز کرو، تو تمہیں بھی وہ زندہ بنا دوں گا جسے موت نہ ہوگی۔ فرزند آدم میں وہ سلطان ہوں جس کے ملک کو زوال نہیں ہے، اور جس چیز کو کہہ دیتا ہوں وہ ہو جاتی ہے۔ تم بھی میرے امر و نواہی کی پابندی کرو، تاکہ جس چیز سے کہہ دو کہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ فرزند آدم اگر تمہاری باتیں چاشنی والی اور تمہارا عمل قبیح ہے تو تم منافقین کے سردار ہو، اور تمہارا ظاہر بہترین اور باطن بدترین ہے تو تم ہلاکت کے سب سے زیادہ سزاوار ہو۔ فرزند آدم کوئی شخص جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے جب تک میری عظمت کے سامنے سر نہ جھکائے، اور اپنے دن کو میری یاد میں نہ گزارے، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک نہ رکھے، اور غریبوں کو اپنا بھائی نہ سمجھے، اور مسکینوں سے ہمدردی نہ کرے، اور یتیموں کا احترام نہ کرے، اور ان کی خاطر مہربان باپ جیسا اور بیواؤں کے لیے ہمدرد شوہر جیسا نہ ہو جائے۔ جو بھی دنیا میں ایسا کردار پیدا کر لے گا میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا اور اس کے مطالبات کو عطا کروں گا۔ 17ویں سورت۔ فرزند آدم کب تک تم میری شکایت کرو گے اور مجھے بھولے رہو گے، اور کب تک میرا انکار کرتے رہو گے جبکہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں؟ تم کب تک میری نعمتوں کا انکار کرتے رہو گے جبکہ روزانہ تمہارا رزق میری ہی طرف سے آ رہا ہے؟ اور کب تک میری پرورش کا انکار کرتے رہو گے جبکہ میرے علاوہ کوئی دوسرا پروردگار نہیں ہے؟ کب تک مجھ پر ظلم کرتے رہو گے جبکہ میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے؟ اگر تم بدن کے لیے طبیب تلاش کر بھی لو تو گناہوں سے شفا دینے والا کون ہے؟ تم مجھ سے شکوہ کرتے ہو اور میرے فیصلوں سے ناراض ہوتے ہو۔ یاد رکھو
یاد رکھو اگر کسی کو 3 دن روزی نہ ملے اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھ میں کوئی خیر نہیں ہے تو اس نے بھی میری نعمت کا انکار کیا ہے، اور جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اس نے میری کتاب کو معمولی تصور کر لیا ہے، اور جس نے وقت نماز جاننے کے بعد بھی اس کے لیے وقت نہیں نکالا ہے وہ مجھ سے غافل ہو گیا ہے۔ اور اگر کسی کا خیال ہے کہ نعمتیں میرے اختیار میں ہیں اور مصیبتیں ابلیس کے بس میں ہیں تو اس نے میری ربوبیت کا انکار کر دیا ہے اور ابلیس کو میرا شریک خدائی بنا دیا ہے۔ 18ویں سورت۔ فرزند آدم صبر و خاکساری اختیار کرو تاکہ میں تمہیں سر بلند بنا دوں، اور میرا شکریہ ادا کرو تاکہ نعمتوں میں اضافہ کر دوں، اور مجھ سے معافی طلب کرو تاکہ میں گناہوں کو معاف کر دوں، اور مجھ سے دعا کرو تاکہ میں قبول کر لوں، اور مجھ سے سوال کرو تاکہ میں عطا کر دوں، اور میری راہ میں صدقہ دو تاکہ میں تمہیں برکت دوں، اور اپنے قرابت داروں سے اچھا برتاؤ کرو تاکہ تمہاری زندگی بڑھا دوں اور موت کو ٹال دوں، مجھ سے طول صحت کے ساتھ عافیت طلب کرو، اور تنہائی میں سلامتی کے طلبگار بنو، تقوی میں اخلاص، توبہ میں زہد، اور قناعت میں مالداری تلاش کرو۔ فرزند آدم بھرے پیٹ میں عبادت کی طمع کیوں رکھتے ہو، اور نیند کی زیادتی کے ساتھ روشنی قلب کی توقع کیوں کرتے ہو؟ فقیری کے خوف کے ساتھ خوف خدا کی امید کیوں رکھتے ہو، اور فقراء و مسکین کو حقیر بنا کر مرضی الہی کی توقع کیوں رکھتے ہو؟ 19ویں سورت۔ انسانوں عقل جیسی کوئی تدبیر نہیں، اور اذیت و آزار سے ہاتھ روک لینے جیسا کوئی تقوی نہیں، ادب سے بلند کوئی حساب نہیں، اور توبہ جیسا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، علم جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، اور خوف خدا کے بغیر نماز نہیں ہے، صبر کے بغیر فقیری میں کوئی حسن نہیں، اور توفیق کے بغیر عبادت کا کوئی امکان نہیں ہے، عقل سے زیادہ خوبصورت کوئی ہم نشین نہیں ہے، اور جہالت سے بدتر کوئی ساتھی نہیں ہے۔ فرزند آدم میری عبادت کے لیے وقت خالی کرو تاکہ میں تمہارے دل کو بے نیازی سے اور تمہارے ہاتھ کو رزق سے بھر کر تمہارے جسم کو راحت دے دوں، اور خبردار میری یاد سے غافل نہ ہونا کہ میں تمہارے دل کو فقیری سے اور بدن کو رنج و تاب سے اور سینے کو ہم و غم سے بھر کر جسم کو کمزوری اور دنیا کو تنگ دستی میں مبتلا کر دوں۔ 20ویں سورت۔ فرزند آدم موت تمہارے راز کھول دے گی، اور قیامت تمہاری قبروں کو آشکار کر دے گی، اور نامہ اعمال تمہارے پردوں کو چاک کر دے گا، لہذا اگر کوئی گناہ صغیرہ بھی کرو تو اس کے چھوٹے ہونے پر نگاہ نہ کرو، بلکہ اسے دیکھو جس کا گناہ کیا ہے، اور اگر مختصر رزق بھی مل جائے تو اس کی قلت کو مت دیکھو، بلکہ اس پر نگاہ کرو جس نے دیا ہے۔ فرزند آدم ہماری تدبیر عذاب سے مطمئن نہ ہو جانا کہ ہماری تدبیر اندھیری رات میں چکنے پتھر پر چوٹی کی رفتار سے زیادہ مخفی ہے۔ فرزند آدم کیا تم نے ہمارے فرائض کو اسی طرح ادا کیا ہے جس طرح ہم نے حکم دیا تھا، اور کیا اپنی جان و مال سے غریبوں کی مدد کی ہے، اور کیا برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، اور کیا ظلم کرنے والوں کو معاف کیا ہے، اور کیا قطع تعلق کرنے والوں سے تعلقات رکھے ہیں، اور کیا خیانت کرنے والوں کے ساتھ انصاف کیا ہے، اور کیا ترک کلام کرنے والوں کے ساتھ کلام جاری رکھا ہے، اور کیا اپنی اولاد کو ادب سکھایا ہے، اور کیا دین و دنیا کے بارے میں علماء سے سوال کیا ہے۔ یاد رکھو میں تمہاری شکل و خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہوں، میں تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہوں، اور پھر انہی خصلتوں کی بنا پر راضی ہوتا ہوں۔ 21ویں سورت۔ فرزند آدم اپنے نفس اور میری دیگر مخلوقات پر نگاہ کر کے دیکھو،
اگر کسی کو اپنے سے زیادہ صاحب عزت دیکھو تو اس کا احترام کرو اور خود اپنے نفس کا احترام کرو، لیکن توبہ اور عمل صالح کے ساتھ۔ ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کا خوف پیدا کرو قیامت کے دن سے پہلے، اور اس دن سے پہلے جو واقعے کا دن ہے، خسارے کا دن ہے، عذاب برحق کا دن ہے، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، جس دن کسی کو بولنے کی تاب نہ ہوگی اور معاذرت کی اجازت نہ ہوگی۔ وہ عظیم مصیبت کا دن ہوگا، چیخ و پکار کا دن ہوگا۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ وہ ہلاکت کا دن ہوگا، زلزلے کا دن ہوگا، کھڑکھڑانے والی مصیبت کا دن ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اس دن کے بارے میں کہ جب پہاڑ گر پڑیں گے، سورہ اسرافیل اور زلزلے سے پہلے، جس دن کے ہول سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ خبردار ان لوگوں جیسے مت ہو جانا جن کا کہنا ہے کہ ہم نے سن لیا تھا مگر نافرمانی کی تھی۔ 22ویں سورت۔ ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو، اے موسیٰ ابن عمران، اے صاحب بیان، میرے مختلف قسم کے بیانات کو سنو۔ میں جزا دینے والا حاکم ہوں اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہے۔ دیکھو، سود کھانے والے اور ماں باپ کی نافرمانی اولاد کو اللہ کے غضب اور جہنم کی آگ کی خبر سنا دو۔ فرزند آدم، جب اپنے دل میں سختی، بدن میں بیماری اور روزی میں محرومی کو دیکھو تو سمجھ لو کہ تم نے غیر ضروری باتوں میں حصہ لیا ہے۔ اولاد آدم، دین درست نہیں ہو سکتا جب تک دل سیدھا نہ ہو، اور دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو، اور زبان پر قابو نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پروردگار سے شرم نہ کرو۔ دیکھو، جب تم لوگوں کے عیوب پر نگاہ کرو اور اپنے عیوب کو بھول جاؤ کہ تم نے شیطان کو خوش کیا ہے اور رحمان کو ناراض کیا ہے۔ فرزند آدم، تیری زبان ایک درندہ شیر کی مانند ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا تو تجھے ہلاک کر دے گی، کہ انسان کی ہلاکت اس نوکے زبان سے وابستہ ہے۔ 23ویں سورت۔ اولاد آدم، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن قرار دو اور اس دن کے لیے کام کرو جس دن گروہ در گروہ مالک کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور اس کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوگے اور اپنے نامہ اعمال کا ایک ایک حرف پڑھو گے، اور ظاہر و باطن جو بھی عمل کیا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد پرہیزگار افراد گروہ در گروہ مالک کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے اور مجرم افراد جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے وعدہ و وعید کے لیے یہی بات کافی ہے۔ میں اللہ ہوں، مجھے پہچانو، میں محسن ہوں، میرا شکریہ ادا کرو، میں غفار ہوں، مجھ سے بخشش طلب کرو، میں مقصود و مطلوب ہوں، میرا ارادہ کرو، اور میں ظاہر و باطن کا جاننے والا ہوں، لہذا مجھ سے ڈرو۔ 24ویں سورت۔ اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے ملائکہ اور عدل کے ساتھ قیام کرنے والے اہل علم بھی اس کی توحید کے گواہ ہیں۔ بے شک اس خدائے عزیز و حکیم کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور دین اس کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ نیک کرداروں کو جنت کی بشارت دے دو اور بد کرداروں کو ہلاکت اور خسارے کی خبر سنا دو۔ جو اللہ کو پہچان کر اس کی اطاعت کرے گا وہ جنت پائے گا، اور جو شیطان کو پہچان کر اس کی نافرمانی کرے گا وہ سلامت رہ جائے گا۔ حق کو پہچان کر اس کا اتباع کرنے والا محفوظ ہے، اور باطل کو پہچان کر اس سے الگ رہنے والا کامیاب ہے۔ دنیا کو پہچان کر اسے ترک کر دینے والا چھٹکارا پا جائے گا، اور آخرت کو پہچان کر اس کا طلب کرنے والا مقصد تک پہنچ جائے گا۔ اللہ جس سے چاہتا ہے منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور تم سب کو پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔
فرزند آدم، جب خدا نے تیرے رزق کی ضمانت لے لی ہے تو اس قدر طویل اہتمام کیوں ہے؟ اور جب خرچ کی تلافی برحق ہے تو بخل کرنے کا سبب کیا ہے؟ جب ابلیس تیرا دشمن ہے تو پھر یہ غفلت کیوں ہے؟ اور جب حساب اور صراط سے گزرنا برحق ہے تو مال جمع کرنے کا سبب کیا ہے؟ جب عذاب الہی برحق ہے تو معصیت کا جواز کیا ہے؟ اور جب ثواب خدا طے شدہ ہے تو آرام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور جب ہر شے کا تعلق میرے فیصلوں سے ہے تو یہ فریاد کیوں ہے؟ بات تو جب ہے کہ جو چیز تیرے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کر، اور جو مل جائے اس پر اکڑ نہ جاؤ۔ 25ویں سورت۔ فرزند آدم، زاد راہ زیادہ فراہم کرو کہ راستہ بہت دور کا ہے، اور کشتی کو درست رکھو کہ سمندر بہت گہرا ہے، بوجھ کو ہلکا رکھو کہ صراط بہت باریک ہے، اور عمل کو خالص رکھو کہ پرکھنے والا بہت باریک نظر رکھنے والا ہے۔ اپنی نیند کو قبر کے لیے اور اپنے فقر کو میزان حساب کے لیے اٹھا رکھو، اپنی خواہشات کو جنت کے لیے اور اپنی راحت کو آخرت کے لیے اور اپنی لذت کو حور العین کے لیے اٹھا رکھو۔ تم میرے ہو جاؤ تاکہ میں تمہارا ہو جاؤں، دنیا کو حقیر سمجھ کر مجھ سے قریب ہو جاؤ، اور فاسقوں سے نفرت اور نیک کرداروں سے محبت کر کے جہنم سے دور ہو جاؤ، کہ اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ 26ویں سورت۔ اے اولاد آدم، تم میری نافرمانی کی جرت کس طرح کرتے ہو جبکہ آفتاب کی گرمی اور ریت کی تپش سے بھی گھبرا جاتے ہو؟ یاد رکھو کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور ان میں ایسی آگ ہے جو ایک دوسرے کو کھا جاتی ہے۔ جہنم کے ہر طبقے میں 70,000 وادیاں ہیں، اور ہر وادی میں آگ کے 70,000 شعبے ہیں، اور ہر شعبے میں آگ کے 70,000 شہر ہیں، اور ہر شہر میں آگ کے 70,000 قصر ہیں، اور ہر قصر میں آگ کے 70,000 مکانات ہیں، اور ہر مکان میں آگ کے 70,000 کمرے ہیں، اور ہر کمرے میں آگ کے 70,000 کنویں ہیں، اور ہر کنویں میں آگ کے 70,000 صندوق ہیں، اور ہر صندوق میں آگ کے 70,000 درخت ہیں، اور ہر درخت کے نیچے آگ کی 70,000 میخیں ہیں، اور ہر میخ کے ساتھ آگ کی 70,000 زنجیریں ہیں، اور ہر زنجیر میں 70,000 سانپ لپٹے ہوئے ہیں، اور ہر سانپ کی لمبائی 70,000 ہاتھ کی ہے، اور ہر سانپ کے پیٹ میں سیاہ رنگ کا ایک سمندر ہے جس میں 70,000 بچھو ہیں، اور ہر بچھو کی آگ 70,000 دم ہے، اور ہر دم کی لمبائی 70,000 فقارہ ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے، اور ہر فقارہ میں 70,000 تلے سرخ زہر ہے۔ میں اپنی ذات اقدس کوہ طور اور اس کتاب مستور کی قسم کھا کر کہتا ہوں جسے کشادہ کاغذ پر لکھا گیا ہے، اور بیت معمور میں بلند آسمان اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم کہ یہ میں نے ساری سزا کافر، کنجوس، چغل خور، والدین کے نافرمان، زکوٰۃ نہ دینے والے، سود کھانے والے، زناکار، حرام جمع کرنے والے، قرآن کو بھلا دینے والے اور ہمسایہ کو اذیت دینے والے افراد کے لیے جمع کیا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں۔ لہٰذا اپنے نفس پر رحم کرو کہ تمہارا بدن بہت کمزور ہے، سفر بہت طولانی ہے، بوجھ بہت بھاری ہے، راستہ بہت باریک ہے، آگ بھڑکتی ہوئی ہے، آواز دینے والے اسرافیل ہیں، اور یہ فیصلہ کرنے والا رب العالمین ہے۔ 27ویں سورت۔ اے لوگو، تم دنیا کی طرف کس طرح راغب ہو گئے اور کس طرح خوش ہو گئے جبکہ وہ فنا ہونے والی ہے، اس کی نعمتیں زائل ہونے والی اور اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ہمارے پاس اطاعت گزاروں کے لیے
8 دروازوں والی جنتیں ہیں، ہر جنت میں زعفران کے 70,000 باغات ہیں، ہر باغ میں لؤلؤ و مرجان کے 70,000 شہر ہیں، اور ہر شہر میں یاقوت کے 70,000 قصر ہیں، اور ہر قصر میں زمرد کے 70,000 مکانات ہیں، اور ہر مکان میں سونے کے 70,000 کمرے ہیں، اور ہر کمرے میں چاندی کے 70,000 مرکز ہیں، اور ہر مرکز میں 70,000 دسترخوان ہیں، اور ہر دسترخوان پر جواہرات کی 70,000 کشتیاں ہیں، اور ہر کشتی میں 70,000 قسم کے کھانے ہیں، اور ہر مرکز کے گرد 70,000 سرخ سونے کے تخت ہیں، اور ہر تخت پر ریشم و دیبا کے 70,000 بستر ہیں، ہر تخت کے گرد 70,000 آب حیات، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں جاری ہیں، اور ہر نہر میں 70,000 قسم کے پھل ہیں۔ اسی طرح ہر گھر میں 70,000 کافوری رنگ کے خیمے ہیں، ہر خیمے میں 70,000 بستر ہیں، ہر بستر پر 70,000 کشادہ چشم حوریں ہیں، اور ہر حور کے سامنے 70,000 کنیزیں ہیں جیسے سفید انڈے۔ اس کے بعد ہر محل کے اوپر 70,000 کافور کے قبے ہیں، ہر قبے میں پروردگار کے 70,000 ہدیہ ہے جنہیں نہ کسی نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے خیال میں آیا۔ پھر وہ میوے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت ہے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، اور کشادہ چشم حوریں ہیں جو سربستہ موتیوں کی طرح چمکدار ہیں، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ ہے جو نہ مریں گے، نہ روئیں گے، نہ رنجیدہ ہوں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ وہاں عبادت کریں گے، نہ وہاں روزہ و نماز کریں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، نہ سوئیں گے، نہ انہیں رنج ہوگا، اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ لہٰذا جو شخص میری رضا، میری کرامت کی منزل اور میرا ہمسایہ چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس مرتبے کو صدقے کے ذریعے دنیا کو حقیر سمجھ کر اور تھوڑے سے مال پر قناعت کر کے حاصل کر لے۔ میں خود اپنی ذات کے لیے گواہ ہوں کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ عیسیٰ اور عزیز دونوں میرے بندے اور میرے رسولوں میں سے رسول ہیں۔ 28ویں سورت۔ فرزند آدم، سارا مال میرا مال ہے اور تو میرا بندہ ہے۔ تیرا حق صرف اتنا ہی ہے جتنا کھا کر فنا کر دیا اور پہن کر پرانا کر دیا ہے یا صدقہ دے کر محفوظ کر لیا ہے، ورنہ جو ذخیرہ کر لیا اس کا انجام صرف غیظ و غصہ ہے۔ تمہاری زندگی کے 3 حصے ہیں، ایک میرے لیے، ایک تمہارے لیے اور ایک مشترک ہے۔ جو میرے لیے ہے وہ تمہاری روح ہے، اور جو تمہارے لیے ہے وہ تمہارا عمل ہے، اور جو مشترک ہے وہ تمہاری طرف سے دعا اور میری طرف سے قبولیت ہے۔ فرزند آدم، تقوی اختیار کر تاکہ مجھے پہچان لے، اور بھوک برداشت کر تاکہ مجھے دیکھ لے، اور میری عبادت کر تاکہ مجھے حاصل کر لے۔ فرزند آدم، اگر بادشاہ اپنے ظلم کی بنا پر جہنم میں جائیں گے، اور عرب اپنے تعصب کی بنا پر، اور علماء اپنے حسد کی بنا پر، اور فقراء اپنے جھوٹ کی بنا پر، اور تاجر اپنی بے ایمانی کی بنا پر، اور کسان اپنی جہالت کی بنا پر، اور عبادت گزار ریاکاری کی بنا پر، اور مالدار اپنے تکبر کی بنا پر، اور قاریان قرآن غفلت کی بنا پر، اور زرگر ملاوٹ کی بنا پر، اور زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ ادا نہ کر کے جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنت کا طلبگار کون ہوگا؟ 29ویں سورت۔ ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک اس کے اطاعت گزار نہ بن جانا۔ فرزند آدم، علم بغیر عمل وہ گرج ہے جس میں بارش نہ ہو، اور عمل کے بغیر علم وہ درخت ہے جس میں پھل نہ ہو۔ خوف خدا اور پرہیزگاری کے بغیر علم وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے۔
یا وہ کھانا ہے جس میں نمک نہ ہو، یا وہ زراعت ہے جو چکنے پتھر پر کی جائے۔ احمق کے پاس علم وہ یاقوت اور موتی ہے جو کسی جانور کے ہاتھ لگ جائے۔ سنگدل انسان کی مثال اس پتھر کی ہے جسے پانی میں ڈال دیا جائے۔ رغبت نہ رکھنے والے کو نصیحت کرنا قبرستان میں بانسری بجانے کے مانند ہے، اور مال حرام کا صدقہ نکالنا پیخانے کو پیشاب سے دھونے کے مترادف ہے۔ مال بلا زکوٰۃ مثل جسم بلا روح ہے، اور عمل بلا توبہ مثل عمارت بلا اساس ہے۔ کیا یہ لوگ الہی تدبیر کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں، جبکہ یہ اطمینان صرف خسارہ والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ 30ویں سورت۔ فرزند آدم، جس قدر تیرا دل دنیا کی طرف مائل ہو، اسی قدر میری محبت کو اپنے دل سے نکال دے، کہ میں اپنی محبت کو محبت دنیا کے ساتھ کسی دل میں جمع نہ ہونے دوں گا۔ میری عبادت کے لیے دنیا سے الگ ہو جا، اور عمل کو ریاکاری سے خالص بنا لے، تاکہ میں تجھے اپنی محبت کا لباس پہنا دوں۔ میری طرف متوجہ ہو جا اور میری یاد کے لیے فراغت پیدا کر لے، تاکہ میں ملائکہ کے درمیان تیرا ذکر کروں۔ فرزند آدم، مجھے تواضع و خاکساری کے ساتھ یاد کر، تاکہ میں تیرا ذکر خوبیوں کے ساتھ کروں، اور مجھے جہاد نفس کے ساتھ یاد کر، تاکہ میں تجھے مشاہدے کے ساتھ یاد کروں۔ تو مجھے زمین کے اوپر یاد کر، میں تجھے زمین کے نیچے یاد رکھوں گا۔ تو مجھے نعمت اور صحت کے ساتھ یاد کر، میں تجھے شدت اور تنہائی میں یاد رکھوں گا۔ تو مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کر، میں تجھے مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو مجھے صحت اور مالداری میں یاد کر، میں تجھے فقیری اور مصیبت میں یاد کروں گا۔ تو مجھے صدق و صفا کے ساتھ یاد کر، میں تجھے آسمان کی فضاؤں میں یاد کروں گا۔ تو مجھے غریبوں کے ساتھ احسان کر کے یاد کر، میں تجھے جنت الفردوس کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو مجھے بندگی کے ساتھ یاد کر، میں تجھے ربوبیت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو مجھے گڑ گڑا کر یاد کر، میں تجھے کرامت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو مجھے الفاظ سے یاد کر، میں تجھے لطف و کرم سے یاد کروں گا۔ تو مجھے ترک دنیا کے ذریعے یاد کر، میں تجھے نعمت بقا کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو مجھے ہلاک کرنے والی شدت میں یاد کر، میں تجھے کامل نجات کے ساتھ یاد کروں گا۔ 31ویں سورت۔ فرزند آدم، مجھے یاد کر، میں قبول کر لوں گا، اور مجھ سے غفلت کے بغیر دعا کر، میں تیری دعا کو فوراً مستجاب کر لوں گا۔ تم مجھے خالی دلوں میں سے یاد کرو، میں تمہیں بلند درجات کے ذریعے یاد کروں گا۔ تم مجھے اخلاص اور تقوی کے ذریعے یاد کرو، میں تمہیں جنت الفردوس کے ذریعے یاد کروں گا۔ تم مجھے امید و خوف کے ذریعے یاد کرو، میں تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا۔ تم مجھے بلند ترین ناموں سے یاد کرو، میں بلند ترین مقاصد تک پہنچنے کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے تباہی اور فنا کے گھر میں یاد کرو، میں تمہیں ثواب اور بقا کی منزل پر یاد رکھوں گا۔ فرزند آدم، کب تک تو اللہ اللہ کہتا رہے گا اور تیرے دل میں غیر خدا کی بستی رہے گی؟ اور کب تک تیری زبان نام خدا لیتی رہے گی اور تیرے دل میں غیر خدا کا خوف رہے گا، اور تو غیر خدا سے امید رکھے گا؟ اگر تو نے خدا کو پہچان لیا ہوتا تو غیر خدا کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، مگر مشکل یہ ہے کہ تو گناہ کرتا ہے اور استغفار نہیں کرتا، جبکہ استغفار اصرار گناہ کے ساتھ جھوٹوں کی توبہ کے مترادف ہے، اور تیرا خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ 32ویں سورت۔ فرزند آدم، تیری موت تیری امیدوں پر ہنس رہی ہے، اور میرا فیصلہ تیری احتیاط پر ہنس رہا ہے۔ میری تقدیر تیری تدبیر پر خندہ زن ہے، اور میری تقسیم تیری لالچ پر ہنس رہی ہے۔ تیرا رزق نپاتلا، مشہور و معروف، مضمون اور خزانے میں محفوظ ہے، لہٰذا اپنے عمل خیر کے ذریعے موت کا استقبال کرو قبل اس کے کہ وقت نکل جائے،
تمہارا رزق کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا ہے۔ میں نے زندگانی دنیا میں سب کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے۔ فرزند آدم، دنیا میرے دوستوں کے لیے تلخ ہے، لیکن وہ میری ملاقات کے مشتاق ہیں، اور میرے دشمنوں کے لیے شیریں ہے، لیکن وہ میری ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ فرزند آدم، موت بہرحال نازل ہونے والی ہے، چاہے تمہیں ناپسند ہو۔ حکم خدا پر صبر کرو، اور ایک دن قبر سے بہرحال نکالا جائے گا۔ جب بستر سے اٹھو تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو، اور رات کے وقت اور ستاروں کے غروب ہوتے وقت بھی تسبیح کرتے رہو۔ 33ویں سورت۔ فرزند آدم، ایک تیرا ارادہ ہے اور ایک میرا ارادہ ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو میرا ارادہ ہوتا ہے۔ لہذا جس نے میری طرف رخ کیا اس نے مجھے پہچان لیا، اور جس نے پہچان لیا اس نے میرا ارادہ کیا، اور جس نے میرا ارادہ کیا اس نے مجھے طلب کیا، اور جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے میری خدمت کی، اور جس نے میری خدمت کی اس نے مجھے یاد رکھا، اور جس نے مجھے یاد رکھا میں نے اپنی رحمت سے اسے یاد رکھا۔ فرزند آدم، تیرا عمل خالص نہیں ہو سکتا جب تک 4 موت کا مزہ نہ چکھ لے: سرخ موت، زرد موت، سیاہ موت اور سفید موت۔ سرخ موت کا مطلب ظلم کو برداشت کرنا اور لوگوں کو اذیت نہ دینا ہے، اور زرد موت کا مفہوم بھوک اور تنگ دستی ہے۔ سیاہ موت نفس اور خواہشات کی مخالفت ہے کہ نفس کا اتباع راہ خدا سے بھٹکا دیتا ہے، اور سفید موت لوگوں سے کنارہ کشی ہے۔ 34ویں سورت۔ فرزند آدم، میرے فرشتے صبح و شام تیرے پاس آتے رہتے ہیں تاکہ تھوڑا بہت جو عمل بھی کر لے اسے لکھ لیں۔ آسمان تیرے جن اعمال کو دیکھ رہا ہے ان کا وہ گواہ ہے، اور زمین تیری جن حرکات کو دیکھ رہی ہے ان کی وہ گواہ ہے۔ آفتاب و ماہتاب بھی تیرے اقوال و افعال کے گواہ ہیں، اور میں تو تیرے دل کے اندر چھپے ہوئے اسرار کو بھی جانتا ہوں۔ خبردار، اپنے نفس کی طرف سے غافل نہ ہو جانا کہ موت ہی مشغول کر لینے کے لیے بہت کافی ہے، اور ان قریب تو اس دنیا سے جانے والا ہے، اور جو خیر و شر پہلے بھیج دیا ہے وہ تیرے سامنے آنے والا ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہونے والی ہے اور نہ زیادتی، اور جس قدر کام کر رہا ہے سب مکمل طور سے ملنے والا ہے۔ فرزند آدم، یاد رکھ کہ خیر تیرے پاس قطرہ قطرہ بن کر آتا ہے، اور شر سیلاب کی طرح امٹ پڑتا ہے، لہٰذا جس کی زندگی صاف ہوگی اس کا دین بھی پاک اور صاف ہوگا۔ 35ویں سورت۔ فرزند آدم، مالداری کا غرور نہ کر کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور فقیری سے پریشان نہ ہو کہ یہ بھی حتمی اور لازمی نہیں ہے۔ آزمائشوں میں مایوس نہ ہونا کہ سونا آگ ہی پر تپایا جاتا ہے، اور مومن بلاؤں ہی سے آزمایا جاتا ہے۔ مالدار انسان دنیا میں صاحب عزت اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے، فقیر دنیا میں ذلیل اور آخرت میں صاحب عزت ہوتا ہے۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ فرزند آدم، جب 9-10 دن تک مہمانوں کا سلسلہ رک جائے تو غضب پروردگار سے پناہ مانگ۔ فرزند آدم، مال میرا مال ہے اور تو میرا بندہ ہے، اور مہمان میرا نمائندہ ہے، لہٰذا اگر تو نے میرے مال کو میرے نمائندے سے روک لیا تو میری جنت اور نعمت کی امید نہ رکھنا۔ فرزند آدم، مال میرا مال ہے، اغنیاء میرے وکیل ہیں اور فقراء میرے عیال ہیں، لہٰذا جو میرے عیال سے بخل کرے گا میں اسے جہنم میں دھکیل دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ فرزند آدم، تجھ پر 3 چیزیں واجب ہیں: اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنا اور مہمانوں کی خاطر کرنا۔ لہٰذا اگر تو نے ان واجبات کو ادا نہیں کیا
تو میں تجھے سخت ترین رنج میں مبتلا کر دوں گا اور عالمین کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ فرزند آدم، اگر تو نے اپنی اولاد کی طرح اپنے ہمسائے کا خیال نہ کیا تو میں تیری طرف رخ بھی نہ کروں گا اور تیرے عمل کو قبول نہیں کروں گا اور تیری دعا کو مستجاب نہیں کروں گا۔ فرزند آدم، اپنے جیسے انسان پر غرور نہ کرنا کہ تیری ابتدا نجس نطفہ ہے اور یہ منی صلب اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے پیشاب کے مقام سے خارج ہوئی ہے۔ فرزند آدم، اپنی اس ذلت کو یاد کر کہ جب روز قیامت میرے سامنے کھڑا ہوگا اور میں تیرے باطن سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں رہا ہوں اور میں سینے کے رازوں سے بھی باخبر ہوں۔ 36ویں سورت۔ فرزند آدم، سخاوت کر کہ سخاوت حسن یقین سے پیدا ہوتی ہے اور یقین ایمان سے پیدا ہوتا ہے اور ایمان جنت سے آتا ہے۔ فرزند آدم، بخل سے پرہیز کر کہ بخل کفر سے آتا ہے اور کفر کی جگہ جہنم ہے۔ فرزند آدم، مظلوم کی بد دعا سے ڈر کہ اسے میری بارگاہ تک آنے سے کوئی شے نہیں روک سکتی ہے۔ اگر میں معاف کرنے اور درگزر کرنے کو پسند نہ کرتا تو آدم کو ترک اولا میں مبتلا نہ ہونے دیتا اور اپنی جنت تک ہرگز واپس نہ کرتا۔ فرزند آدم، اگر میری نگاہ میں معافی محبوب ترین شے نہ ہوتی تو میں کسی کو گناہ کے ذریعے نہ آزماتا۔ فرزند آدم، جب میں نے تجھے بغیر مانگے اور فریاد کے ایمان و معرفت کی دولت دے دی ہے تو سوال اور فریاد کے بعد جنت اور مغفرت سے کس طرح بخل کر سکتا ہوں؟ فرزند آدم، جب کوئی بندہ میری حفاظت چاہتا ہے تو میں اسے ہدایت دے دیتا ہوں اور جب مجھ پر بھروسہ کرتا ہے تو میں کافی ہو جاتا ہوں اور جب میرے غیر پر بھروسہ کرتا ہے تو زمین و آسمان کے تمام اسباب کو کاٹ دیتا ہوں۔ فرزند آدم، نماز ضحیٰ کو ترک نہ کرنا کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے وہ تمام چیزیں دعا کرتی ہیں جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ فرزند آدم، تو نے میرے حکم کو برباد کر دیا اور میری نافرمانی کا مرتکب ہو گیا تو اب روز قیامت تجھے میرے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ 37ویں سورت۔ فرزند آدم، لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو درست کر تاکہ میں بھی تجھ سے محبت کروں اور اپنے نیک بندوں کا بھی محبوب بنا دوں اور تیرے گناہ بھی معاف کر دوں۔ فرزند آدم، اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ کر انصاف کر اور جو اپنے لیے چاہتا ہے اسے دیگر مسلمانوں کے لیے بھی پسند کر۔ فرزند آدم، جو دنیا ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرنا اور جو ہاتھ آ جائے اس پر اکڑ نہ جانا کہ یہ دنیا آج تیرے لیے ہے کل تیرے غیر کے لیے ہوگی۔ فرزند آدم، آخرت کو طلب کر اور دنیا کو ترک کر دے کہ آخرت کا ایک ذرہ بھی دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ فرزند آدم، تو دنیا کو ڈھونڈ رہا ہے اور آخرت تجھے تلاش کر رہی ہے۔ موت کے لیے وقت آنے سے پہلے تیاری کر لے۔ اگر میں دنیا کو کسی کے لیے بھی چھوڑ سکتا تو انبیاء کے لیے چھوڑ دیتا تاکہ میرے بندوں کو میری اطاعت کی دعوت دیں۔ فرزند آدم، کتنے مالدار ہیں جنہیں موت نے فقیر بنا دیا ہے اور کتنے ہنسنے والے ہیں جنہیں موت نے رلا دیا ہے اور کتنے بندے ہیں جن کے لیے میں نے دنیا کا دامن پھیلا دیا تو سرکش ہو گئے اور میری اطاعت کو ترک کر دیا اور اس حال میں مر کر جہنم میں واصل ہو گئے اور کتنے بندے ہیں جن کے لیے دنیا کو ترک کر دیا تو انہوں نے صبر کیا اور جنت میں داخل ہو گئے۔ 38ویں سورت۔ فرزند آدم، تیری صبح دو عظیم نعمتوں کے درمیان ہوتی ہے اور تجھے خبر نہیں ہوتی کہ دونوں میں سے کون سی نعمت عظیم تر ہے، وہ گناہ جو لوگوں کی نگاہ سے مخفی ہیں یا وہ تعریف جو لوگوں کی زبان پر ہے۔ یاد رکھ تیرے جن گناہوں کا مجھے علم ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی تجھے سلام بھی نہ کرے۔ اپنے عمل کو دکھانے اور سنانے کے جذبے سے پاک بنا لے کہ تو رب جلیل کے سامنے ایک بندہ ذلیل ہے۔
اور اس کے احکام پر مامور ہے۔ زاد راہ فراہم کر لے کہ تو مسافر ہے، اور مسافر کے لیے زاد راہ ضروری ہے۔ فرزند آدم میرے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور میرے ہاتھ کرم کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ تو جس قدر خرچ کرتا ہے میں بھی تجھ پر خرچ کرتا ہوں، اور جس قدر روک لیتا ہے میں بھی اپنی عطا کو روک لیتا ہوں۔ فرزند آدم فقیری کا خوف اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، اور تو اپنے یقین کی کمی کی بنا پر مسکینوں پر بخل کرتا ہے۔ فرزند آدم جو روزی کے پیچھے پڑ گیا اس نے میری کتاب میں شک کیا، اور جس نے میرے انبیاء کی تصدیق نہیں کی اس نے میری خدائی کا انکار کر دیا، اور جس نے میری خدائی کا انکار کر دیا میں اسے منہ کے بھل جہنم میں ڈال دوں گا۔ 39ویں سورت۔ فرزند آدم اپنے دل کو زبان سے ہم آہنگ بنا لے، اور اپنے زبان کو اپنے عمل کے مطابق کر لے۔ اپنے عمل کو میرے لیے خالص کر لے کہ میں غیرت دار ہوں، اور غیر خالص کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ یاد رکھ، منافق کا دل اس کی زبان سے الگ ہوتا ہے، اور اس کی زبان اس کے عمل سے الگ ہوتی ہے، اور اس کا عمل غیر خدا کے لیے ہوتا ہے۔ فرزند آدم جب بھی تیری زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، یا تو نظر اٹھا کر کسی چیز کو دیکھتا ہے یا ایک قدم چلتا ہے، تو تیرے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو تیرے عمل کو تیرے حق یا تیرے خلاف لکھتے رہتے ہیں۔ اولاد آدم، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دنیا جمع کرو، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ بندہ ذلیل کی طرح طویل عبادت کرو، اور میری نعمتوں کا کثیر شکریہ ادا کرو، اور صبح و شام میری تسبیح کرتے رہو۔ یاد رکھو، رزق مقدر ہو چکا ہے، حریص محروم رہنے والا ہے، اور بخیل قابل مذمت ہے، اور حاسد کے مقدر میں صرف رنج و غم ہے، اور پرکھنے والا پروردگار زندہ اور قیوم ہے۔ فرزند آدم میری عبادت کر کہ میں خدمت گزاروں کو دوست رکھتا ہوں۔ تو میرا بندہ ذلیل و عاجز ہے، اور میں تیرا خدائے جلیل و قادر ہوں۔ اگر تیرے بھائیوں کو تیرے گناہ کی ہوا بھی لگ جائے تو وہ تیرے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ تیرے گناہ روزانہ بڑھ رہے ہیں، اور تیری عمر روزانہ گھٹ رہی ہے۔ خبردار اپنی عمر کو باطل اور غفلت میں برباد نہ کر دے، بلکہ اگر زیادہ زندگی چاہتا ہے تو ارباب دل کی صحبت اختیار کر، اور فرزندان دنیا سے پرہیز کر کے مساکین کا ساتھ دے۔ فرزند آدم، جس دریائی مسافر کی کشتی ٹوٹ جائے اور وہ ایک تختے کے سہارے پر باقی رہ جائے، اس کی مصیبت بھی تجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے کہ تیرا گناہ یقینی ہے۔ فرزند آدم، میں تجھے عافیت دے کر اور تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کر کے تجھ سے قریب ہوتا ہوں، اور تو گناہ کر کے اور آخرت کو برباد کر کے اور دنیا کو آباد کر کے مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ فرزند آدم، جب تو کامیاب اور نیک بندوں کے ساتھ نہ رہے گا تو کامیاب کس طرح ہو سکتا ہے؟ اے موسیٰ ابن عمران، میری بات کو سنو کہ کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو جائیں، یعنی اس کے ظلم، قید و مکر، چغل خوری، غیبت، بغاوت، حسد، نقصان اور ظاہر و باطن سے محفوظ نہ ہو جائیں۔ موسیٰ، ظالموں سے کہہ دو کہ میرا ذکر نہ کریں، کہ میں ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں، اور میرا ذکر ان کے حق میں صرف یہ ہے کہ ان پر لعنت کرتا رہوں۔ اس کے بعد جس کا جی چاہے ایمان اختیار کرے، اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے۔ 40ویں سورت۔ فرزند آدم، نہ میری نافرمانی کر اور نہ مجھ سے بخشش کا سوال کر۔ فرزند آدم، خشوع و خضوع کے ساتھ میری عبادت کر، ورنہ میں تیرے دل کو فقیری سے، تیرے ہاتھوں کو سعی پہم سے، تیرے بدن کو رنج و تعب سے، اور تیرے سینے کو ہم و غم سے بھر دوں گا۔
اور پھر تیری دعا کو بھی قبول نہیں کروں گا، اور تیری دنیا کو تنگ کر دوں گا اور تیرے رزق کو کم کر دوں گا۔ فرزند آدم، میں تیری روزانہ کی نماز سے راضی ہوں، تو میرے روزانہ کے رزق سے راضی ہو جا۔ فرزند آدم، ذرا ٹھہر جا کہ تیرا رزق طے شدہ ہے، اور حریص ہمیشہ محروم رہتا ہے، اور حاسد قابل مذمت ہوتا ہے، اور کوئی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ فرزند آدم، اپنی کشتی کو مستحکم بنا لے کہ سمندر بہت گہرا ہے، اور اپنے زاد راہ کو زیادہ کر لے کہ گھاٹیاں بڑی دشوار ہیں۔ موسیٰ، بندہ دنیا میں عمل کرتا ہے، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اپنے گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہو کر واپسی کا تقاضا کرتا ہے، اور کہتا ہے خدایا ہمیں بصیرت عطا فرما اور دوبارہ واپس کر دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور ہم آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں۔ میری عزت و جلال کی قسم کہ میں کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ موسیٰ، جو تجھے خوش کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا میں اسے جنت دے دوں گا۔ موسیٰ، یہ دنیا کھیل تماشا، لہو و لعب، زینت اور باہمی تفاخر کا ذریعہ ہے۔ مومن کے لیے اس دنیا میں عبادت اور ہم و غم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور آخرت میں جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ، قیامت کا دن بہت سخت ہے، جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آنے والا ہے اور نہ بیٹا باپ کو کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ کتنے ہی ایسے فقیر ہیں جو دنیا میں اپنی محتاجی کو چھوڑ گئے اور آخرت کی طرف مشکور و مسرور ہو کر چلے گئے، اور کتنے ہی مالدار ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مال کو دنیا میں چھوڑ دیا اور آخرت کی طرف فقیر و تنہا ہو کر چلے گئے، جہاں اپنے مال اور اعمال پر شرمندگی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا۔ مال کو ورثے کے لیے چھوڑ گئے اور روز قیامت تک سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو گئے، جہاں ہم نے ان کے اعمال کی بنا پر ان کے عذاب میں مسلسل اضافہ کر دیا۔ الہیات، محبت اولاد۔ جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ فرمایا، بچوں کی محبت، کہ میں نے انہیں فطرت توحید پر پیدا کیا ہے، اور انہیں موت بھی دیتا ہوں تو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ ریاکاری۔ پروردگار روز قیامت ریاکاری کرنے والوں کو حکم دے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے تھے، دیکھو وہاں اعمال کا ثواب ملتا ہے یا نہیں۔ تربیت اولاد۔ جناب موسیٰ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ 1 سال کے بعد واپس آئے تو دیکھا عذاب ختم ہو گیا۔ عرض کی، خدایا یہ انقلاب کیسے آ گیا ہے؟ ارشاد ہوا، اے روح اللہ، اس کے فرزند نے بڑے ہو کر ایک راستے کی اصلاح کر دی ہے اور ایک یتیم کو پناہ دے دی ہے، تو میں نے بھی اس کے گناہ بخش دیے ہیں۔ حصول رضائے الہی۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ سے کہا کہ پروردگار سے کوئی ایسا عمل دریافت کرو جس سے وہ راضی ہو جائے، ارشاد ہوا، موسیٰ ان سے کہہ دو کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ توبہ۔ اے داؤد، جب بندہ مومن گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور اسے یاد کر کے شرماتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں اور فرشتوں کو بھلا کر اسے نیکی میں تبدیل کر دیتا ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ حساب قیامت۔ پیغمبر اسلام نے دعا کی کہ خدایا میری امت کا حساب روز قیامت ملائکہ اور مرسلین کے سامنے نہ کرنا تاکہ ان کا عیب ظاہر نہ ہونے پائے، تو ارشاد ہوا، اے میرے حبیب، میں اپنے بندوں پر تم سے زیادہ مہربان ہوں۔ اگر تمہیں پسند نہیں کہ ان کا حساب دوسروں کے سامنے ہو تو میں تمہارے سامنے بھی نہ کروں گا، تاکہ میرے بندگان مومنین کا معاملہ صرف مجھ تک محدود رہ جائے۔
معیار محبت خدا، اے داؤد جو کسی دوست سے محبت کرتا ہے اس کی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور جو کسی دوست سے راضی ہوتا ہے وہ اس کے فعل سے بھی راضی ہوتا ہے، اور جو کسی دوست پر اعتماد کرتا ہے اس کا اعتبار بھی کرتا ہے، اور جو کسی دوست کا مشتاق ہوتا ہے اس کی طرف تیز قدم آگے بھی بڑھتا ہے۔ ہلاکت فرعون۔ جناب امام رضا سے سوال ہوا کہ فرعون کو ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کیوں غرق کر دیا گیا؟ فرمایا کہ اس نے موسیٰ سے فریاد کی تو ارشاد الہی ہوا، موسیٰ تم نے فرعون کی فریاد رسی نہیں کی، تم اس کے خالق نہیں تھے، اگر وہ مجھ سے فریاد کرتا تو میں ضرور سن لیتا۔ موت خلیل اللہ۔ ملک الموت جب ابراہیم کے پاس آئے تو خلیل اللہ نے کہا، کیا دوست اپنے دوست کو موت بھی دیتا ہے؟ ارشاد ہوا، ملک الموت جا کر ابراہیم سے کہہ دو کہ کیا دوست کی ملاقات سے بھی گھبراتا ہے؟ دوست تو دوست کی ملاقات کا مشتاق رہتا ہے۔ ابتلاء مومن۔ جب میں مومن کے ایمان کو کامل بنا دیتا ہوں تو بدن کی کمزوری اور رزق کی قلت سے امتحان کرتا ہوں، اگر دل تنگ ہوتا ہے تو دوبارہ دے دیتا ہوں، اور صبر کر لیتا ہے تو ملائکہ پر فخر کرتا ہوں۔ موت مومن و کافر۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں جب کسی بندے پر رحم کرنا چاہتا ہوں تو اس کے گناہوں کا حساب یہی کر دیتا ہوں، کبھی بیماری کے ذریعے اور کبھی دہشت کے ذریعے، اور اگر کچھ باقی رہ جاتا ہے تو موت میں سختی کر دیتا ہوں، اور میری عزت و جلال کی قسم، جب کسی بندے پر قیامت میں عذاب کرنا چاہتا ہوں تو دنیا میں ساری نیکیوں کا حساب کر دیتا ہوں، کبھی رزق میں وسعت دے کر، کبھی جسم میں صحت اور دنیا میں امن دے کر، اور اگر کچھ باقی رہ جاتا ہے تو موت کو آسان بنا دیتا ہوں۔ فضیلت قراءت قرآن۔ جو شخص دعا کے بجائے تلاوت قرآن کرتا ہے میں اسے شکر گزاروں کا بہترین ثواب عنایت کر دیتا ہوں کہ وہ مزید مانگنے کے بجائے موجود ہی پر اکتفا کر کے ذکر خدا میں مشغول ہو گیا ہے۔ قبولیت اعمال۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اس قدر عبادت کی کہ تنگے کی مانند ہو گیا، تو اس دور کے نبی کے پاس وحی آئی کہ اس سے کہہ دو، میری عزت و جلال و جبروت کی قسم، اگر تو اس قدر عبادت کر کے پتیلی میں چربی کی طرح پگھل جائے تو بھی میں تیری عبادت قبول نہیں کروں گا جب تک اس دروازے سے نہ آئے جس سے میں نے حکم دیا ہے۔ منتقب بندے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں نے باب جنت پر اس طرح لکھا دیکھا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے حبیب ہیں، حسن و حسین اللہ کے منتقب ہیں، فاطمہ اللہ کی کنیز ہیں، اور ان سب کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نام علی۔ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے فرزند کو لے کر خانہ کعبہ سے نکلنے لگی تو آواز آئی کہ مالک نے اس کا نام علی رکھا ہے، اور اس کا ارشاد ہے، میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے نکالا ہے اور اپنا ادب سکھایا ہے اور اپنے علم کی باریکیوں سے آگاہ کیا ہے۔ یہ میرے گھر میں بتوں کو توڑے گا اور میرے گھر کی چھت پر اذان کہے گا، میری تقدیس و تمجید کرے گا۔ خوشا بحال اس کے چاہنے والوں اور اطاعت کرنے والوں کے لیے، اور جہنم اس کے دشمن اور نافرمان افراد کے لیے ہے۔ شکر نعمت۔ جو تمہیں نعمت دے اس کا شکریہ ادا کرو، اور جو شکریہ ادا کرے اسے نعمت دو، کہ شکریہ کے بعد نعمت کو زوال نہیں اور کفران نعمت کے بعد اسے بقا نہیں۔ شکر نعمت کی زیادتی اور تغیرات زمانہ سے امان کی ضمانت ہے۔ ذکر خدا۔ میرے بندو مجھے یاد کرو، میں تمہیں نعمتوں کے ساتھ یاد کروں گا، تم مجھے اطاعت و عبادت کے ذریعے یاد کرو، میں تمہیں احسان و نعمت اور رحمت و رضا کے ذریعے یاد کروں گا۔
جو مجھے لوگوں کے مجمع میں یاد کرے گا میں اسے ملائکہ کے مجمع میں یاد کروں گا۔ تعلیم و تعلم، خیر سیکھو اور نہ جاننے والوں کو سکھاؤ کہ میں خیر سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن بنا دیتا ہوں تاکہ اس جگہ میں وحشت نہ ہو۔ دنیا دار عالم، خبردار اپنے اور میرے درمیان کسی فریفتہ دنیا عالم کو نہ قرار دینا کہ تمہیں محبت کے لیے راستے سے الگ کر دے کہ ایسا عالم میرے بندگان مومنین کا رہزن ہے، اور میں اسے کم سے کم یہ سزا دوں گا کہ اس کے دل سے اپنی مناجات کی شیرینی اور لذت کو نکال لوں گا۔